دلوں کو دنیا کے کسی بھی ذکر میں، کسی بھی شے میں، کسی بھی کام میں ذرہ برابر بھی سکون نہیں ملنا۔ اگر دلوں کو سکون ملنا، اگر دلوں کو قرار ملنا ہے تو اللہ کے ذکر میں ملنا ہے۔ اب ذکر الہی کی جو ہے نا کچھ ایسی سیڑھیاں ہیں ذکر الہی کی، کچھ ایسے مرتبے ہیں کہ اللہ رب العزت کا ذکر جو ہے وہ کس طریقے سے کیا جائے کہ جس سے اللہ اور اللہ کا رسول جو ہے وہ ہم سے راضی ہو۔ اب یہ قرآن مجید کا جو بیان ہے اس میں صاف، واضح اور ظاہر الفاظ میں یہ لکھ دیا گیا، یہ اعلان کر دیا گیا کہ اے بندے، دنیا کی کسی بھی چیز میں تجھے سکون نہیں ملنا۔ تو جتنا مرضی اپنی زندگی کو پرسکون بنا لے، تو جو مرضی کر لے، لیکن ذکر جو ہے وہ تجھے رب تعالیٰ کی یاد میں ملنا ہے۔ اب انسان کی زندگی جو ہے وہ دو حالتوں سے خالی نہیں۔ نمبر ایک ہے کہ یا تو اس کی زندگی میں رب تعالیٰ کی یاد ہے، رب تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اگر رب تعالیٰ کی یاد نہیں ہے، رب تعالیٰ کا ذکر نہیں ہے، تو پھر اس کی زندگی میں جو ہے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اب اگر ہم چاہیں کہ ہم ذکر اللہ بھی نہ کریں، عبادات بھی نہ کریں، نمازیں بھی نہ پڑھیں، گناہوں سے بھی نہ بچیں، اور ہماری دنیا و آخرت دونوں اچھی ہو جائے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دین اسلام میں بندہ مومن کو بہت سی پریشانیاں، بہت سی تکلیفیں، بہت سی آزمائشوں سے گزر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ جنت کا حقدار بنانا پڑتا ہے۔ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اب لفظ عبادت ہے، لفظ نماز ہے، لفظ تلاوت ہے، لفظ تسبیح ہے۔ اب اگر ہم کہیں کہ جی ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کی، تو اللہ کو اس کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ ذہن میں بات بٹھائیں کہ یار ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کچھ دینے جا رہے ہیں، یا ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں تو پھر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یار میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں، اور میری تسبیح کرنے سے اللہ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، یا میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں تو اس تلاوت سے اللہ کو یا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو کچھ فائدہ ہوتا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کو نہ ہماری نمازوں کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو نہ ہمارے عبادت کی ضرورت ہے، نہ تسبیحات کی ضرورت ہے، نہ ہی تلاوت کی ضرورت ہے، نہ ہی ہمارے حج کی ضرورت ہے، نہ ہی روزے کی ضرورت ہے، نہ ہی صدقات و خیرات کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، کیونکہ جب اللہ رب العزت انسان کو بنانے لگا تھا تو فرشتوں نے عرض کی کہ باری تعالیٰ، کیا ہم تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے کافی نہیں؟ ہم بھی تو تیری تسبیح بیان کرتے گئے، بدلے میں نہ کھانا نہ پینا کچھ بھی نہیں، نہ لڑائی نہ جھگڑا، صرف تیری عبادت ہر ٹائم، ہم تو ہر ایک چیز سے پاک ہیں۔ تو باری تعالیٰ
ہم جب تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں تو پھر انسان کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہ قرآن مجید ہے، یہ کسی کتاب کی بات نہیں، یہ اللہ اور فرشتوں کے درمیان جو ہے وہ مکالمہ ہو رہا ہے۔ فرشتے کہنے لگے باری تعالیٰ انسان کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تیری تسبیح تو ہم بیان کر رہے ہیں، تیری عبادت بھی ہم کر رہے ہیں، تیری پاکی بیان کر رہے ہیں، اور کیا چاہیے؟ یہ انسان جس کو تو بنانے لگا ہے یہ تو سراسر گھاٹے کی چیز ہے۔ یہ تو دنیا میں جائیں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، خون ریزیاں کریں گے، ایک دوسرے کا حق کھائیں گے۔ باری تعالیٰ ہم تیری عبادت کرنے کے لیے کافی نہیں؟ تو اللہ رب العزت نے ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیا، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب اس بات سے یہ تو ثابت ہو گیا، ظاہر ہو گیا کہ اللہ رب العزت کو ہماری عبادات کی، ہماری نمازوں کی، ہماری تسبیحات کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر باری تعالیٰ ہمیں بنایا کیوں گیا؟ جب کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی پھر بنایا کیوں گیا؟ کیوں اس دنیا میں بھیجا گیا؟ کیوں ہمارے دل میں یہ چیزیں ڈال دی گئی؟ تو پھر ایک ہی جواب آتا ہے، قرآن مجید میں پھر اسی میں سے جواب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا، اس لیے بنایا، ایک تو میں نے اپنے محبوب کی شان کو ظاہر کرنا تھا، اور دوسرا باری تعالیٰ تو نے ہمیں پیدا فرما دیا، جب زندگی دے دی تو پھر موت کیوں دی؟ پھر زندہ ہی رہتے ہم، پھر موت تو ہوتی نا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے زندگی دی، یہ تھی میری نعمت، اس کے بعد میں نے موت اس لیے رکھی کہ میں آزما سکوں لوگوں کو کہ ان میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے اور کون ہے جو برے عمل کرتا ہے، یہ آزمائش کے لیے۔ اب یہاں پر جو ہے ایک غلط فہمی، ایک غلط چیز جو ہمارے ذہن میں بیٹھ گئی، وہ یہ بیٹھی کہ ہم نے جس کو دفنایا، ہم نے جس کا جنازہ پڑھا، جس کو قبر کے اندر دفنا کے آئے، ہمارے ذہن میں یہی بیٹھا کہ صرف اسی نے ہی مرنا تھا اور نہیں کسی نے مرنا، یا ہم نے تو مرنا ہی نہیں۔ اگر ہمارے ذہن میں یا ہمارے دل میں یہ بات ہوتی کہ بھئی ہم نے مرنا ہے، تو پھر ہم کبھی بھی گناہ نہ کرتے، پھر کبھی بھی ہم کسی کا دل نہ دکھاتے۔ ابھی پچھلے جمعے میں یہ بیان کر رہا تھا کہ بھائی عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان چیزوں کی کوئی اتنا وہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ان کی وجہ سے تجھے معاف کرے گا، یہ تو ہمارے اوپر ایک فرض ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر تو بڑا نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، اور تو سخی بھی ہے، سب کچھ ہے، اگر تو نے کسی کا دل دکھایا ہوا نا تو جنت نہیں جا سکتا۔ پھر تجھے جنت اور تیرے درمیان جو ہے وہ چیز آڑے آ جائے گی، جب تک وہ بندہ جس کا تو نے دل دکھایا وہ تجھے معاف نہ کر دے تو جنت نہیں جا سکتا۔ تیری نمازیں، تیری حج، تیرے زکوٰۃ، تیری تسبیحات، تیری عبادت سب سائیڈ پہ رہ گئی، صرف اسی ایک کام پہ تو آ کے پھنس گیا۔ وہ ایک بزرگ تھے، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے کمال کے بزرگ تھے، فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ بازار میں سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا ایک نا پنسار کی دکان ہے، تو اس کے اندر چلے گئے۔ پنسار کی دکان میں جا کے نا تو آپ نا پہلے ایک ڈبہ دیکھتے، کیونکہ وہاں پر جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ ساری ڈبوں کے اندر انہوں نے بند کر کے رکھی ہوتی ہیں۔ تو وہ پہلے ڈبے کو دیکھتے، پھر رکتے، پھر تھوڑی دیر بعد آگے چلے جاتے،
پھر اور ڈبے کو دیکھتے، پھر تھوڑی دیر رکتے، پھر اور ڈبہ، ایسے کرتے کراتے پوری دکان کا چکر لگا لی۔ تو وہ جو پنساری تھا، وہ جو حکیم تھا، جو دکان کا مالک تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ یار یہ پاگل ہے، پتہ نہیں بیوقوف ہے کیا ہے، یہ ڈبے دیکھ ہی جا رہا اور پوری دکان اس نے گھوم لی، لیا کچھ بھی نہیں۔ تو پھر وہ جو دکان کا مالک تھا، جو حکیم تھا، اس نے بولا بھائی ادھر آئیں، آپ کو کچھ چاہیے، کوئی پریشانی ہے آپ کو، کوئی چیز جو نہیں مل رہی؟ کہنے لگے نہیں۔ کہتا پھر یہ ڈبے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہتا یار میں دیکھ رہا ہوں کہ جب تیری روح نکلے گی نا، پہلے اس ڈبے میں پھنسے گی، پھر اس ڈبے میں پھنسے گی، پھر اس ڈبے میں پھنسے گی، ایسے کرتے کراتے سارے ڈبوں میں پھنسے گی، پھر جا کے نکلے گی۔ وہ بندہ غصہ ہو گیا، کہنے لگا آپ کو پتہ بھی ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ ہوتے کون ہیں مجھے یہ کہنے والے کہ میری روح اس ڈبے میں پھنسے گی، ایسے ایسے ایسے؟ پھر جیسے آج ہم کسی کی اصلاح کریں، پھر کیا ہوتا ہے کیسے؟ جا پہلے اپنے آپ کو سنبھال، جا پہلے اپنے کرتوت سیدھے کر۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اس وقت اس موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس چیز کو اپنے دل میں، اپنے ذہن میں جگہ دینی چاہیے کہ یار اس وقت ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے اس بندے کو میرے لیے جو ہے ایک رحمت بنا کے بھیجا گیا، کہ جا اس کی خیر خواہی کر۔ یہ نہ دیکھو کہ بندہ کون ہے، یہ نہ دیکھو اس کے عمل کیسے ہیں، یہ نہ دیکھو کہ وہ ہے کیا، یہ دیکھو کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، وہ تجھے نصیحت کیا کر رہا ہے۔ وہ کہنے لگا جاؤ بھائی، غصہ کر کے کہنے لگا تو کون ہوتا ہے مجھے یہ بتانے والا کہ میری موت ایسے ایسے نکلے گی؟ غصہ کر کے کہنے لگے اچھا چلو، مان لیا کہ میری موت جو ہے وہ ایسے ڈبوں میں پھنستے پھنستے نکلے گی۔ ذرا آپ بتائیں آپ کی موت کیسے ہوگی، آپ کیسے مریں گے؟ جیسے ہم کسی کو سمجھائیں نا کہ یار یہ جھوٹ نہ بولیے، غلط کام ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ او بھائی جا پہلے اپنے آپ کو سیدھا کر، خود کو بھی تو دیکھنا تو کیسا ہے۔ او بھائی اس کو چھوڑو، آپ اپنی سنبھالو، اس نے آپ کی قبر میں نہیں آنا، نہ آپ نے اس کی قبر میں جانا ہے۔ تیری اصلاح کر رہا ہے، تجھے اچھی جو ہے نا وہ مشورہ دے رہا ہے، تو اس کو مان لے، اس کو دل میں جگہ دے۔ تو وہ جو حکیم تھا وہ کہنے لگا میری چھوڑے، آپ یہ بتائیں کہ آپ کی روح کیسے نکلے گی؟ تو وہ جو بزرگ تھے وہ اللہ والے ہوتے ہیں، وہ لڑتے نہیں کسی سے، وہ تیری میری والے نہیں ہوتے۔ ان کو یہ نہیں نظر آتا کہ ہماری ذات کیا ہے، بس ان کو ایک ہی نظر آتا ہے، کیا؟ اللہ۔ بس وہ اللہ کی محبت میں ہوتے ہیں ہر وقت۔ تو جب اس حکیم نے کہا نا کہ جناب میری چھوڑیں، اپنی بتائیں آپ کی جان کیسے نکلے گی، روح کیسے نکلے گی؟ تو وہ جو اللہ کے نیک بندے تھے، وہ جو بزرگ تھے، چادر اتاری جو پہنی ہوئی تھی اس کو زمین پہ بچھایا، اس کے اوپر لیٹ گئے اور کہنے لگے میری جان ایسے نکلے گی۔ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جان نکل گئی۔ اب وہ جو دکاندار تھا وہ بھاگتے ہوئے آ گیا کہ یار یہ کیا چیز تھی، یہ کیا چیز تھی؟ وہ کاؤنٹر سے باہر نکلا، اس بزرگ تک آتے آتے اس کی جان نکل گئی، اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ اب وہ جو حکیم تھا، وہ جو دکاندار تھا، وہ کہنے لگا یار بندہ تو بڑا سیدھا تھا لیکن مت بہت بڑی دے گئے۔ کہنے لگا یار ہم آج ایسے ہی ہو گئے، آج ہم ایسے ہی ہو گئے۔ جب ہماری موت نکلے گی نا، پہلے ہو سکتا ہے ہماری دکان میں پھنس جائے، حساب دینا پڑے گا، پھر ہمارے پلاٹ میں پھنس جائے، حساب دینا پڑے گا، پھر ہماری گاڑی میں پھنس جائے، گاڑی کا حساب، وہ سوچ، پھر ہمارا بینک بیلنس، پھر ہمارا پیسہ، ہماری جائیداد۔ ہماری تو روح ایسے اٹکتی اٹکتی پہنچے گی، تو جس نے کچھ کٹھا ہی نہیں کیا، کسی نے کچھ رکھا ہی نہیں، اس کی روح تو ایسے نکل جائے گی، کلمہ پڑھیں گے اور اللہ کے پاس پہنچ جائے گی۔ یعنی اسی طرح یار ہم نے صرف اور صرف یہ ذہن میں رکھا ہے کہ بھائی جو مر گیا، جس کو دفنا کے آیا، بس اسی نے مرنا تھا، یہ جس کے لیے ہم دعائیں کر رہے ہیں نا مغفرت کی، بس وہی تھا، ہم تو ہے ہی نہیں۔
میں ایک بات پڑھتا ہوں نا جب تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک بندے نے نا کمال لکھا، میں کہتا ہوں اس نے بال کی بھی کھال اتار دی. وہ کہنے لگا یار جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو وہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہوتا. یہ دو حالتیں بڑی ہی سخت قسم کی ہیں، اور یقین مانے اگر یہ دو حالتیں ہمیں سمجھ آ گئی نا تو ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے. دو حالتیں کیا ہیں جی؟ اب ہم سب کا یہ ایمان ہے، اگر اس میں ہم ذرا برابر بھی گنجائش رکھتے ہیں یا شک کرتے ہیں ہم اسلام سے خارج ہو جائیں گے. ہمارا یہ ایمان، یقین اور عقیدہ ہے، اور مسلمان ہونے کی سب سے بڑی دلیل بھی یہی ہے. وہ کیا؟ کہ ہمارا رب ہر جگہ موجود ہے. اگر کوئی بھی بندہ اس میں شک کرے نا وہ مسلمان نہیں رہتا. کیا؟ ہمارا رب ہر جگہ موجود ہے. دوسری بات، ہمارا رب ہر جگہ ہر حال میں ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو وہ کہنے لگا جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو دو حالتوں سے خالی نہیں ہے. پہلی حالت یہ ہے کہ جس جگہ وہ گناہ کر رہے ہیں یا تو وہاں پر اللہ نہیں ہے، یا وہاں پہ اللہ موجود نہیں ہے جو یہ اس طرح کر رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کو جب پتہ بھی ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب یہاں پہ موجود ہے، میں پھر بھی گناہ کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہی نہیں ہے، اس کو اللہ کا خوف ہی نہیں ہے. اب جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں کیا ہمارا رب نہیں دیکھتا ہمیں؟ کیا ہمیں یہ سوچ نہیں آنی چاہیے کہ یار میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے؟ وہ رب جس نے ہمارے لیے فرشتوں کے ساتھ جو ہے نا وہ مکالمہ فرمایا تھا. آپ کو پتہ ہے دنیا کا سب سے پہلا کیس کس نے لڑا تھا؟ دنیا کا سب سے پہلی جو ہے نا وہ کچہری کہاں لگی تھی؟ دنیا کی پہلی کچہری جو تھی نا وہ 7 آسمانوں سے اوپر لگی تھی. اور پتہ ہے اس میں مکالمہ کیا تھا؟ فرشتوں کا اور اللہ تعالیٰ کا. اور کس کے بارے میں تھا؟ ہم جیسے گنہگاروں کے بارے میں. فرشتے عرض کر رہے تھے باری تعالیٰ بندوں کو بنانے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کیا ہے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو مطلب ہمارا مقدمہ ہماری طرف سے جو ہے وہ ہمارا رب جو ہے نا اس وقت بتا رہا تھا. تو آج ہم نے اس چیز کا کیا مول ڈالا؟ یہی گناہ، یہی جھوٹ، یہی لڑائی جھگڑے، یہی بے نمازی. پھر رب تعالیٰ کیا فرماتا ہوگا کہ یار یہ بندے. پھر جب ہم میں سے کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، لمبے سجدے کرتا ہے، پھر آپ کو پتہ ہے رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ رب تعالیٰ آسمانوں پہ خوش ہوتا ہے. رب تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے کہ فرشتوں دیکھو، تم کہتے تھے نا کہ بندوں کو بنا رہے ہو، انسانوں کو بنا رہے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، یہ کیا کریں گے؟ تو دیکھو آج میرا بندہ نوجوان، عین جوانی کا وقت ہے، خوبصورتی بھی ہے، گناہ پہ قدرت بھی ہے، مواقع بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی میرے خوف سے ڈر کے میری بارگاہ میں آ کے سر بسجود ہو کے رو رہا ہے. میرے بندوں، میرے فرشتوں سے رب تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے، اس چیز کو دکھانے کی وجہ سے میں نے جو ہے وہ انسانوں کو بنایا تھا. بزرگوں کو تو ویسے ہی ٹائم زیادہ مسجد میں گزرتا ہے، لیکن جب نوجوان کا ٹائم مسجد میں گزرتا ہے نا پھر اللہ رب العزت آسمانوں پہ خوش ہوتے ہیں. لیکن یہ جو ہم بزرگ ہیں نا، جتنا بھی ہیں میرے بزرگ ہیں، میں ان سے صرف یہی کہوں گا کہ بھائی بہت سو لیا، آپ بہت وقت ضائع کر لیا. اب ہمارا صبح کا ٹائم سونا بنتا نہیں ہے. یہ نہیں کہ ہم اذان ہو تو مسجد میں آئیں، ہمارا یہ کام بنتا ہے کہ یار
جیسے ہی تہجد کا وقت ہونا ہم مسجد میں ہوں. فرض تو ہے ہی فرض، لیکن نوافل بڑھائیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق تھوڑا مزید قائم کریں، مزید مضبوط کریں. اگر ٹائم ختم ہونے والا ہے، اور یہ میں یقین مانے کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پیدا ہوا اور میں لکھوا کے آیا ہوں میں نے اس ٹائم پہ اس وقت پہ میں نے مرنا ہے. کوئی بھی نہیں لکھوا کے آیا. اور یہ بھی لازم نہیں ہے کہ جو بزرگ ہوگا اسی کو موت آئے گی. موت نہیں دیکھتی، وہ نوجوان بھی پکڑ کے لے جاتی ہے. لیکن یہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا، سفید داڑھیاں جن کے آگے، یہ تو پھر موت کے قاصد ہے. یہ موت کے قاصد ہے. یہ اللہ کی طرف سے پیغام آ جاتا ہے کہ اب تیاری کر لے، اب تیرا واپس جانے کا وقت آ گیا. جوانی میں ہے کہ بندہ موت نہ آئے تو زندہ ہی رہے گا، لیکن جب داڑھی سفید ہو جائے نا، جب کمر جھک جائے، جب نظر کمزور ہو جائے، جب صحیح طرح کھا بھی نہ سکے، پھر سمجھ لو کہ یار اب قصہ اختتام کی طرف ہے. اب جانا ہے، اب اس کے حضور حاضر ہونا ہے، اب اس کو جواب دینا ہے کہ میں نے زندگی کیسے گزاری، میں نے کیا کیا. اور اگر کوئی بندہ اللہ کے ساتھ لو لگا کے رکھے، اللہ تعالیٰ کا بن کے رہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے پھر تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پھر تیرا رب تیرے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ بندے تو میرے پاس آنا تو ہے. آج ساوی نے تے کھلے راوی نے. آج وقت ہے، آج مہلت ہے، آج توفیق ہے. آج آ جاؤ گے تو اپنا ہی بھلا ہے، لیکن کل پہنچا تو دیے جاؤ گے. آج 2 قدموں پہ چل کے آؤ گے تو تمہارا فائدہ ہے، کل کو 4 کندھوں پہ اٹھا کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں چھوڑ آئیں گے سب، پھر نہیں کچھ ملے گا. پھر صرف ایک ہی بات، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے زندگی میں، دنیا میں رہتے ہوئے اپنی اس برزخی زندگی کے لیے کچھ اکٹھا کیا ہوتا تو آج میں سرخرو ہوتا، آج میں بچ جاتا. لیکن نہیں، آج ہم دنیا کی رنگ رلیوں میں مست ہیں، آج ہم دنیا کی رنگینیوں میں مست ہیں، دنیا کی لذتوں میں ہم ایسے ڈوب گئے کہ ہمیں اللہ اور اس کا رسول ہی نہیں یاد رہا. یہ 2-4 دن کی زندگی کے لیے ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا. غربت کیا آئی، فاقہ کیا پڑا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے رشتہ ہی توڑ دیا. ایک ہمارے بزرگ تھے، وہ عمر کا پچھلا پیر تھا، پچھلا حصہ. گھر سے جاتے کام کرنے کے لیے، کام نہ ملتا واپس آ جاتے. بیوی کہتی کہ 6-7 بچے ہیں، بھوکے ہیں، کب تک ایسا چلے گا، کچھ مہربانی کریں. اور وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ کام چور نہیں تھے، وہ کام ڈھونڈتے تھے لیکن کام ملتا نہیں تھا. تو ایک دن نا، جب بالکل ان کی جو اہلیہ تھی، جو ان کی شریک حیات تھی، وہ بالکل اینڈ پہ پہنچ گئی، اس کی صبر کا جو ہے نا وہ پیمانہ ٹوٹ گیا. اور میں یہ بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی، کبھی بھی اپنی بیگم کے ساتھ اڑی نہ کرنا، کبھی بھی ان کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ بحث نہ کرنا، نقصان اٹھاؤ گے. کیونکہ عورت مرد کے مقابلے میں ناقص العقل ہوتی ہے، اس کو عقل نہیں ہوتی. اس لیے اللہ رب العزت نے طلاق کا حق جو ہے وہ مرد کو دیا، عورت کو نہیں. اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ جناب من، پورا گھر جو ہے نا یہ ایک گاڑی ہے. ہماری بیوی، ہمارے بچے، یہ سارے جو ہے نا اس کے اندر بیٹھنے والے مسافر ہیں. اس گاڑی کا ڈرائیور پتہ ہے کون ہے؟ جو گھر کا سربراہ ہے. تو جب ڈرائیور سو جائے تو پھر گاڑی منزل تک تو نہیں پہنچ سکتی. پھر یہی کچھ ہوگا جو آج ہو رہا ہے. ہمارے بچوں کو کچھ بھی نہیں پتہ، نہ دین کا پتہ، نہ اسلام کا پتہ، نہ نماز کا پتہ. وجہ جو منزل تھی جس پہ گاڑی کو چلنا چاہیے تھا، ڈرائیور کو لے جانا چاہیے تھا، گھر کے سربراہ کو چلنا چاہیے تھا، وہ سربراہ ہی سویا ہوا ہے. تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں. تو جب ان کی بیوی کا جو ہے نا وہ صبر کا دامن جو ہے وہ ٹوٹ گیا، تو انہوں نے کہا کہ جناب،
آج اگر آپ کچھ نانا لے کے آئے تو آج میں نے بچوں کو لے کے کپڑے باندھ کے اپنے گھر چلے جانا ہے، آج کے بعد آپ کو اور ہمارا رشتہ ختم۔ وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ یار اب کیا ہوگا۔ وہ پھر نکلے، بازار میں گئے، ظہر تک انتظار کیا، کام ڈھونڈا، نہیں ملا، تھکے ہارے پریشان فرات کے کنارے سے جا رہے واپس، نہر فرات۔ وہاں سے واپس جاتے ہوئے نا دل میں خیال آیا کہ یار مزدوری تو کی کوئی نہیں، کام ملا نہیں، اب گھر والی ناراض ہوگی، وہ چلی جائے گی چھوڑ کے، چلو یار اور کچھ نہ صحیح اللہ کو ہی راضی کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تپتی دھوپ، جون جولائی کا مہینہ، دوپہر کا وقت، پانی فل گرم، کہتے میں نے وضو کیا، صحرا تھا، ریت تھی تپتی ہوئی۔ وہ کہنے لگے میں نے اپنی چادر کو مسلح بنا کے اسے ریت پہ بچھایا، میں نے نماز شروع کر دی۔ میرے سجدوں کی لذت جو تھی، ان کی جو طوالت تھی، ان کی جو لمبائی تھی، ان کا جو وقت تھا، وہ میرے حال کو بیان کر رہا تھا۔ میں سجدہ کرتا، آنکھ سے آنسو بہتے، میں روتا کہ باری تعالیٰ آج میں بالکل بے بس ہو گیا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ باری تعالیٰ تو اگر میری جو ہے نا وہ مدد نہیں کرے گا تو کون کرے گا۔ وہ کہنے لگے ظہر سے عصر تک نا میں عبادت ہی کرتا رہا، تسبیحات پڑھتا رہا، نوافل پڑھتا رہا۔ عصر کی نماز پڑھی، چادر اٹھائی گول کی، گھر کی طرف۔ پھر وہ وقت جو تھا نا، اس وقت گھر بڑے بڑے نہیں ہوتے تھے جیسے آج ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، دیواریں چھوٹی، دور سے نظر آتا تھا، ہمسایوں کی بھی خبر ہوتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ آج تو نہیں، ختم ہو گیا سب، سلسلہ ہی ختم، ہمسایوں کا خیال رکھنے کا، ان کا پوچھنے کا، ہمدردی کا، سب ختم ہو گیا۔ تو وہ کہنے لگے گھر کی دیواریں چھوٹی تھی، مجھے ڈر تھا وہ مجھے دور سے دیکھے گی تو شور کرے گی، محلے والے سنیں گے۔ تو وہ کہتے میں نے جس چادر کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھی نا، اس چادر کے اندر میں نے کچھ ریت بھر لی کہ میری گھر والی دیکھے گی کہ کچھ لے کے آ رہے ہیں تو خاموش ہو جائے گی، گھر کے اندر جاؤں گا تو سمجھا دوں گا پیار سے۔ وہ کہنے لگے میں نے وہ جو میرے پاس چادر تھی اس میں ریت بھری اور گھر کی طرف چل دیا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ میں جب جاتا تھا نا تو میری اہلیہ جب وہ دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی، پوچھتی تھی ہاں جی بتائیں کیا لے کے آئے ہیں، کچھ ملا، کچھ کھانے پینے کے لیے، کچھ پیسے، اجرت۔ کہتے آج میں نے دیکھا کہ میری بیگم جو ہے وہ دروازے پہ نہیں تھی، وہ اندر تھی۔ میں نے وہ جو گٹھڑی جس میں ریت باندھی ہوئی تھی وہ میں نے سائڈ پہ رکھ دی۔ کہتے میں گھر گیا تو آج میری بیگم نے سوال ہی نہیں کیا کہ کچھ کما کے لائے ہیں، کچھ لائے ہیں کہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ بڑا حیران۔ تو آپ کی بیگم نے کہا کہ جناب وضو جو ہے نا وضو کرے، ہاتھ منہ دھو لیں، بیٹھے میں آپ کے لیے کھانا لے کے آتی ہوں۔ تو وہ جو اللہ والے تھے وہ کہنے لگے کہ جی بچے کہاں ہیں؟ کہنے لگے جی بچے کھانا کھا کے کھیلنے گئے ہوئے۔ وہ بڑے حیران کہ کھانا کہاں سے آ گیا، کس نے دیا؟ تو انہوں نے پوچھا بیگم سے کہ یہ سب کچھ کہاں سے آیا، اور آج پوچھو گی نہیں کہ آپ کچھ کما کے لائے ہیں کہ نہیں؟ تو وہ جو ان کی بیگم تھی کہنے لگی نہیں آج نہیں پوچھوں گی، پتہ نہیں آج آپ کس مالے کی مزدوری کرنے گئے تھے، پتہ نہیں کس کے پاس چلے گئے آپ، تو اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا کچھ دے دیا کہ میری سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ اس وقت کی جو بھی ضروریات زندگی ہوتی تھی وہ ساری کی ساری لے آ کے رکھ دی، میری سوچ سے بھی بڑھ کے۔ وہ سمجھ گئے کہ جس دربار پہ میں گیا تھا نا، جس دروازے پہ میں جھکا تھا، ادھر سے ہی سب کچھ ہوا ہے۔ پھر وہ کہتے کہ میں اسی تعجب میں کھانا کھا رہا ہوں تو میری بیگم نے پوچھا کہ یہ گٹھڑی میں کیا لے کے آئے ہیں؟ اب وہ چپ، کہتے اتنا خوشگوار ماحول ہے اس کو میں کیسے خراب کروں؟ ان کی بیگم کہنے لگی چلو میں خود ہی دیکھ لیتی ہوں۔ تو وہ جو اللہ کے بزرگ تھے، وہ جو اللہ کے نیک بندے تھے، وہ جو اللہ کے دوست تھے، وہ خود بتاتے ہیں کہ میری بیگم نے جب اس ریت کی گٹھڑی کو کھولا نا، اس میں ریت نہیں تھی بلکہ اس میں سونے، ہیرے اور جواہرات بھرے ہوئے تھے۔ یہ اللہ نے کرم نوازی کی۔ آج ہم میں سے کتنا بندے ہیں جو ادھر مسجد میں آتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم اللہ کو ملنے جا رہے ہیں، ہم اللہ کے پاس جا رہے ہیں،
کوئی بھی نہیں. کبھی کوئی بندہ مجھ سے آ کے یہ نہیں پوچھتا کہ صاحب یہ بتائیے ذرا اللہ کو کیسے راضی کیا جاتا ہے, اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے, اللہ سے دوستی اور محبت کیسے ہوتی ہے, وہ سلسلہ کیسے جڑتا ہے. کسی نے نہیں پوچھا. کوئی باہر جانے کا پوچھ رہا ہے, کوئی کاروبار کا پوچھ رہا ہے, کوئی گھر کا پوچھ رہا ہے, کوئی شادی کے بارے میں پوچھ رہا ہے, کوئی دوستی کے بارے میں پوچھ رہا ہے. بس ادھر ہی پھنس گئے ہم. پھر وہی بات آ جاتی, جب روح نکلے گی نا تو ہماری روح اڑتی اڑتی نکلے گی, ہر ایک چیز میں پھنستی ہوئی, ادھر بھی پھنسنا, ادھر بھی پھنسنا, ادھر بھی پھنسنا. لیکن ان قریب آخر جو ہے وہ ہماری موت ہے. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی تے کوئی چھڈ کے شیش محل چلیا, کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ, کوئی گرم ریت تے تھل چلیا, کوئی بھول گیا مقصد آمن دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا. غلام فریدا ایتھے سب نے مسافر, کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا. ایک دن ہمارا بھی اعلان ہو جائے گا, مر جائے گا, بھی ختم ہو جائے گا. یہ لڑائی جھگڑے, یہ جو بھی رنجشیں, یہ ساری دنیا میں رہ جائیں گی, ہم نے مر جانا ہے. تو میرے بھائیوں, ان چیزوں سے ہٹ کے اللہ کو راضی کرے, اللہ کے ساتھ لو لگائیں. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.